پر اسرار قوتوں والی ایک مقدس انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جس سے نہ صرف انسان اور نہ حیوان بلکہ جنات بھی قابو میں آ جاتے ہیں۔ اس انگوٹھی میں چھپے راز کی آخر کیا حقیقت ہے؟ یہ انگوٹھی کس برگزیدہ ہستی کو ملی تھی اور قیامت سے پہلے یہ کس کے پاس موجود ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اس جادوئی انگوٹھی کی پر اسرار حقیقت سے آشنا کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک عظیم مقام و منزلت سے نوازا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بلکہ اس دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے بادشاہ تھے۔ تمام مخلوقات، انسان، حیوان، چرند پرند اور جنات، جانور آپ علیہ السلام کے تابع تھے اور آپ علیہ السلام کا حکم تسلیم کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا کرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا میں پرواز کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ مثلاً آپ علیہ السلام جانوروں کی بولیاں سمجھا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے پاس جنات کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ پیارے دوستو، روایتوں کے مطابق اللہ پاک کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی جسے حاتم سلیمانی، مہر سلیمانی اور انگشتر سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ علیہ السلام اپنی وسیع سلطنت کو بآسانی چلایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام مخلوقات اس انگوٹھی کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور وہ تمام مخلوقات آپ علیہ السلام کے تابع تھے۔ پیارے دوستو، اس انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اس زمین کے اوپر جنت سے لے کر آئے تھے اور اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا تھا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک خاص مہر بھی لگی تھی۔ اس نقشے میں 8 گوشے تھے جس میں یاقوت مڑا ہوا تھا، جبکہ بعد مورخین نے لکھا ہے کہ اس نگینے کے اوپر لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ لکھا تھا اور اس کلمے کی برکت سے ہی تمام جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع دار تھے۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی تمام حکومت کے معاملات اسی انگوٹھی کے ذریعے سے چلایا کرتے تھے۔ جب کبھی وہ انگوٹھی آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں موجود نہ ہوتی تھی تو آپ علیہ السلام کو سکون حاصل نہ ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء جایا کرتے تھے تو اس پاک انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت الخلاء گئے تو ایک سخر نامی جن نے آپ کی اس مقدس انگوٹھی کو چرا لیا اور آپ علیہ السلام کی شکل و صورت اختیار کر کے آپ کے تخت کے اوپر قابض ہو گیا، جبکہ سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور آپ علیہ السلام اپنے ہی لوگوں میں ایک اجنبی اور غربت والی زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن جب کچھ دن بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزراء اور ساتھیوں کو یہ معلوم ہوا کہ ان کے اوپر حکومت کرنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ایک بہروپیہ ہے، تو انہوں نے اس جن کے سامنے توریت کی آیتوں کی تلاوت کی، جسے سن کر سخر نامی جن وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ پیارے دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دن اس سمندر کے کنارے پر مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ وہی مچھلی آ لگی۔ آپ علیہ السلام نے اس مچھلی کو پکڑا اور اس کا پیٹ چاک کیا تو اس مچھلی کے پیٹ کے اندر سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی نکل آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً ہی اس انگوٹھی کو اپنی انگلی کے اوپر پہن لیا اور اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دوبارہ حکومت اور بادشاہت واپس مل گئی۔ تخت واپس ملتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے حکم دیا کہ اس سخر نامی جن جو کہ ایک سرکش مخلوق ہے وہ جہاں پر بھی ہو اسے پکڑ کر میرے سامنے لے آؤ۔ لہٰذا اس جن کو قید کر لیا گیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں قید کر دیا اور اوپر سے تالا لگا دیا اور
اور اس صندوق کو سمندر کی گہرائی میں پھینک دیا اور قیامت تک وہ جن اب اسی صندوق میں قید رہے گا۔ پیارے دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وہ انگوٹھی اچانک غائب ہو گئی، اور تاریخ میں وہ انگوٹھی کہاں پر گئی یا پھر کس کے پاس موجود ہے اس کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ملتے۔ بعض علماء اس واقعے کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت و بادشاہت کی وجہ وہ انگوٹھی نہیں تھی، بلکہ حکومت اور بادشاہت انہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے عطا فرمائی تھی۔ پیارے دوستو، یہی وجہ ہے کہ امام ابن کثیر اور بیشتر علماء نے اس واقعے کو من گھڑت قرار دیا ہے اور اسرائیلیات کا حصہ بتایا ہے۔ بہرحال حقیقت کا علم صرف اللہ تبارک و تعالی کو ہی ہے۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہودیوں کی ایک جماعت نے بیت المقدس کے اندر ایک سرنگ کھودی تاکہ اس انگوٹھی کو تلاش کیا جا سکے اور اس دنیا پر دوبارہ یہودیوں کی حکومت کو قائم کیا جا سکے، لیکن وہ لوگ اس انگوٹھی کی تلاش میں ناکام رہے۔ پیارے دوستو، 20ویں صدی میں اسرائیل بننے کے بعد سے یہودی آج تک اس انگوٹھی کو تلاش کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اسرائیل کے پرچم میں 5 کونوں والا ستارہ جسے اسٹار آف ڈیوڈ کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی دراصل اسی سلیمانی انگوٹھی کا نقشہ اور مہر ہے۔ پیارے دوستو، یہودیوں کے مطابق حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام نسلاً یہودی تھے، لہٰذا وہ انگوٹھی یہودیوں کی ملکیت ہے۔ لہٰذا اس انگوٹھی کو حاصل کرنے کے لیے یہودی آج کل ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ انگوٹھی نہ ہی آج تک یہودیوں کو ملی اور نہ ہی ملے گی۔ پیارے دوستو، روایتوں کے مطابق قیامت کے نزدیک دنیا کے سب سے بڑے فتنے دجال کے پاس بھی ایک انگوٹھی موجود ہوگی، لیکن وہ سلیمانی انگوٹھی نہیں بلکہ ایک شیطانی انگوٹھی ہوگی، جس کے ذریعے سے دجال اس شیطانی طاقت کو حاصل کر کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا دجالی انگوٹھی سے مقابلہ کرنے کے لیے اس وقت سلیمانی انگوٹھی کا ظہور ہوگا، اور جو بھی دجال سے مقابلہ کرے گا علماء کے مطابق وہ انگوٹھی اس وقت اس شخص کے پاس ہوگی اور آخر میں فتح اسی شخص کے مقدر میں ہوگی۔ جبکہ اہل تشیعوں کے مطابق یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبروں میں منتقل ہوتی رہی اور آخر میں یہ انگوٹھی ائمہ اہل بیت یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادوں کے پاس آئی، اور اب یہ انگوٹھی حضرت امام مہدی کے پاس ہے جو دنیا کے کسی گوشے میں روح پوش ہے۔ لہٰذا قرب قیامت میں امام مہدی علیہ السلام کا اسی انگوٹھی کے ساتھ اس دنیا میں ظہور ہوگا اور آپ علیہ السلام مسیح الدجال سے مقابلہ کریں گے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔